بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہیں. عید الاضحیٰ آ رہی ہے، قربانیوں کی تیاری کر رہے ہوں گے آپ میں سے ہر کوئی جو صاحب استطاعت ہے، اور کورونا وائرس سے بھی بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے. تو ہم اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 28 ہے مثال پاکستان اسٹڈیز IPG 111. آج ہمارے پاس جو کنٹینٹس میں جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہیں. اس میں پہلا ہے رول آف برٹش ان انڈین سب کانٹیننٹ. واٹ از مینٹ بائی ویسٹ ان اکوالز ویو اینڈ پولیٹکس ورسز ریلیجن. کہ آخر میں یہ ہے کیا؟ مذہب اور سیاست کی جو جنگ ہے یہ کیا، کب سے شروع ہوئی اور کس نے شروع کی؟ سب سے پہلے ہم دیتے ہیں کہ رول آف برٹش ان انڈین سب کانٹیننٹ. ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو برٹش انگریز جو آئے ہیں، چاہے وہ پرتگیزی ہوں، پرتگال کے ہوں، یا سویڈش ہوں، یا امریکن ہوں، جو بھی تھے، ویندیزی ہوں، وہ ایز اے ٹریڈر تاجر کی حیثیت سے آئے. پھر انہوں نے یہاں پر آ کے اپنا کولونیلزم کے ذریعے جو ہے اپنی حکومت قائم کرنا شروع کر دی، انتظام اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. اور انہوں نے پھر آ کے کیا کیا، چونکہ انہوں نے اقتدار اعلیٰ مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے تہذیبی نقوش اور تمدنی اثار کو مٹا دیا جائے، تاکہ ان کا جو اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے نا ایز اے مسلم، وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے، اسکیپٹک ہو جائے مسلمان. اور وہ اس لیے بھی کہ وہ اپنی جو ان کی مین اسٹریم ہے مسلمس کی، جسے ہم ملت اسلامیہ کہہ سکتے ہیں، ان سے رابطہ کٹ جائے، اور آخرکار وہ پھر کیا ہو، ہندو ہو کر ہندو نیشنلزم کے ہی گن گائیں اور اسی کے طور پر کام کریں، اپنی پہچان بھول جائیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. لہٰذا انہوں نے جو آ کے اسٹینڈرڈ جو بنائے، انہوں نے اپنے ہی نظر سے تہذیبی اور ثقافتی معیارات دیے، اپنی ہی سیاسی نظریات کو پروموٹ کیا. ایجوکیشنل پالیسی بھی جو لارڈ میکالر نے دی اسی کو فالو کیا. ریلیجیس جو اپروچ تھی ان کی، کیونکہ وہ خود ریلیجیس سے اینٹی ریلیجیس تھے، اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. مذہب کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کر دیے، اخلاقیات کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیے. یہاں تک کہ مکی ولی نے تو اخلاقیات کو بالکل ہی ختم کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو مذہب کا تیار کردہ ہے اور یہ کمزوری کی علامت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے جو اہم کوشچن ہے وہ اس وقت جس کو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں ویسٹ ہے کیا یہ ڈائریکشن ہے کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن، ساؤتھ اور نارتھ جو پوزیشنز ہیں، جو ڈائریکشنز ان کو ظاہر کر رہا ہے، یا آخر کوئی ایک اصطلاح کے طور پر ایز این ٹرمینالوجی استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جس کو اینی میری شیمل نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، میں آپ کے سامنے جو سا ہے اسی کا ایک جو پیراگراف ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے اسی سے یہ پوائنٹس جو ان سے ہیں یہ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. She said, yet the meaning of concept West is not clearly comprehensible from his work, as little as from the works of his contemporaries in all parts of Asia. It might either be the historical adversary of Islamic power, in which position of the West stood in the Middle Ages, or Europe, which had formed cultural values distinguishing it from the widely common medieval civilization which remained prevalent in large parts of the Islamic world. Or it may be the West of the Enlightenment period, which developed the concepts of human rights, or the 19th century Europe, which was reduced in the eyes of India in its imperialistic aspect. And it might even be the West, which issued a rather uniform conglomerate of civilization in which the cultural peculiarities of all countries slowly got submerged. The last two aspects of the West seem to be the most important ones in Iqbal's work. یہ اینیمیری شیمل ہے جو کہ جرمن سمجھ لیں کہ آپ ایک رائٹر ہیں، آتھر ہیں. اس نے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو بال جبریل ہے، دا ونگز آف جبریل،
اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انگلش میں. اس کے اوپر جو اس نے ایک سمجھنے کے فیس ہی لکھا ہے اس میں سے میں نے آپ کے لیے لی ہے. وہ کہتی ہے کہ اقبال اور ان کے کئی جو دوسرے ایشیائی معاصرین کے تصانیف سے مغرب کی اصطلاح اور اس کا تصور واضح نہیں ہوتا. اب ویسٹ سے کیا مراد ہے, مغرب سے کیا مراد ہے, تو شاید اس سے مراد قرون وسطیٰ کا مغرب یورپ ہو جو تاریخی طور پر اسلامی دنیا کا مخالف تھا یا جس کی حیثیت ممتاز تھی, جو علیحدہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے, یا دور احیاء کا مغرب یا یورپ ہے جو حقوق انسانی کا لمبردار بنا. اس کو ہم آج کل انلائٹنمنٹ پیریڈ یا ہیومنزم کے نام سے جانتے ہیں. یا یہ 19ویں صدی کا مغرب ہو سکتا ہے جو برصغیر ہند کے لوگوں کی نظر میں استعمار کی علامت تھا, امپیریلسٹک اسپیکٹ جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے یہاں پر. یا یہ مغرب یا یورپ ان معنی میں بھی حتمی تنقید ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی ثقافت اور مدنیت میں دیگر ثقافتیں اور مدنیتیں مدغم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ آج کے دور میں تو ہمارے پاس جو قریب قریب ملتا ہے وہ یہ دو پہلو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ ویسٹ نے یعنی کہ برٹش نے امپیریلزم کے ذریعے مسلمس کو جو اپنے انڈر کنٹرول کیا ہے. دوسرا کیا ہے کہ انہوں نے مغرب نے کہا ہے کہ ہماری ہی جو تہذیب ہے, ہماری ثقافت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ سسٹین کر سکے, لہٰذا تمام دوسری تین تہذیبیں ہیں اس کو اس نے اپنے اندر ایبزارب کر لیا. اور یہ جو بات ہے کہ ہماری ہی اس قابل ہے کہ رہ سکتی ہے, سروائیو کر سکتی ہے, تو یہ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کا ایک. اب ہم یہاں بات کرتے ہیں اقبال کی نظر میں ویسٹ کیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرٹیسائز کیا ہے ویسٹ کو, وہ بنیادی طور پر ان دو باتوں پر جیسے ابھی پہلے بیان کیا ہے, پولیٹیکلی اور سویلائزیشنل اینڈ کلچرل اسٹینڈرڈس کے انگیزڈ کام کیا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو امپیریلزم ہے یہ اس برصغیر کے اوپر چھایا ہوا ہے, اور جو ہے اور کوئی بھی اس کے مخالف بات نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے نا مسلمانوں کو بتایا کہ بھی انگریزوں کا ہدف صرف دو چیزیں ہیں, ایک سیاسی ہے ان کا اور دوسرا تہذیبی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کا جو مٹیریل ہے, جو ہمارے پاس ان کا لٹریچر پڑا ہوا ہے, جو ان کے بکس ہیں, آرٹیکلز ہیں, ہم ان میں ذرا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف انہیں دو باتوں پر بات کی ہے کہ مسلمانوں کو کہ اپنی حکومت قائم کریں یہاں پر, جس کا ہمیں آج جو ملتا ہے وہ پاکستان کی صورت میں ملتا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اپنے تہذیب اور تمدن کو بچائیں, سیو کریں, سیکیور کریں, اور ریوائیو دیں اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کو. کیونکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں سے انگریزوں نے لیا تھا زبردستی, اور مسلمانوں کو ثقافت کو, تہذیب کو ختم بھی کرنے کی کوشش کی تھی. تو لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو چاہیے انہیں دو چیزوں پر زیادہ فوکس کریں, کہیں بنا ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان جو چاہیں اپنی ہی پہچان آئیڈینٹی کھو دیں, اور جو سا ہے اور وہ بالکل ایک لا مذہب لا دینی ہو جائے, جسے ہم آج کل سیکولرزم کے نام سے جانتے ہیں. اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ انہوں نے عیسائیوں نے یعنی کہ برٹش نے امپیریلسٹک اپروچ کے ذریعے جو اور پولیٹیکلی اور کلچرل چیزوں کو بڑا ڈیمولش کرنے کی کوشش کی ہے, وہیں پر انہوں نے اکانومیکلی بھی جو ہے نا مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. وہ مسلمانوں کو کہا, ہندوستان کو کہا کرتے تھے گولڈن اسپیرو, یہ سونے کی چڑیا ہے, اور انہوں نے یہاں سے سارا را مٹیریل میں سے خام مال ہے ایز اے تھرڈ ورلڈ جو ہے کنٹری کے طور پر یہاں سے لے کے جاتے تھے, ہر چیز اپنی یہاں سے لے کر چلے گئے, اپنے ویسٹ کو پروموٹ کیا, اسٹرانگ کیا اکانومیکلی, اور مسلم کلچر کو اور ہندوستان کو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا وہ ختم کر دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز جو سی ہے جو بلیم جو ہے سر سید پر کیا ہے, اور خاص طور پر بڑا سخت بیان جو ہے نا ان کے نکلا ہے. ہمیں بہت اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے ہیں چونکہ بہت زیادہ بڑا ڈیپ مطالعہ کیا تھا, اور وہ اپنے دور کی جو سی ہے ان تمام باتوں کو سمجھ گئے تھے کہ جو ہو رہی تھی اور جن کا رزلٹ آنا تھا. اور ہم کہتے ہیں کہ آج بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو اونچا گزرے ہوئے ان کے
150 سال تقریباً ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ان کی باتیں جو سی ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں. اور اس کا علامہ رحمۃ اللہ علیہ کو خود بھی ادراک تھا. وہ خود کہتے ہیں اپنے ایک شعر کے اندر کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دور سی ہے، ایک اتنی دور اندیشی اور بصیرت دی تھی کہ وہ دور تک دیکھ لیتے تھے. اس کے بارے میں ہم آگے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے جب آپ کی پریزنٹیشن ہو جائے گی. یہاں پر ہمارے پاس جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹکس ورسز ریلیجن. مذہب اور سیاست، دین اور سیاست، کیا دونوں ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں یا یہ دونوں ہی علیحدہ ہیں؟ اس بارے میں جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی ایک مارکا آرائی رہی ہے، کانفلکٹ رہا ہے. اس کو سب سے پہلے ویسٹ میں جس نے پروموٹ کیا ہے وہ میکیوری تھا، جس نے اپنے سیاسی اور مذہبی اخلاقی نظریے کو پیش کیا، اور اس کے تحت اس نے جو بیان کیا وہ یہی تھا کہ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق اور مذہب کی زنجیروں میں نہ جکڑے، اور مملکت کی بقا کے لیے جھوٹ، فریب، ظلم اور وعدہ خلافی کو جائز قرار دے. اس کے نزدیک یہ تھا کہ چرچ نہیں، حکومت قائم رہنی چاہیے، اور اسی لیے وہ کہتا تھا کہ بادشاہ کو لوگوں سے زیادہ چلاک ہونا چاہیے. اور اسی لیے اس نے اپنی ایک بڑی فیمس کتاب جس کو کہا جاتا ہے دا پرنس، وہ بھی اس نے لکھی، اور جس میں اس نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ کلیسا اور حکومت دو مختلف ادارے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں دوسرے سے الگ رہیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے میکیاولی کو اس نظریے کے روح سے مرسل شیطان کا لقب دیا تھا، اور اس بارے میں ایک نظم بھی اس کو رموز خوب بے خودی کے اندر وہ لکھی ہے. پھر بعد میں اس نظریے کو اور پروموٹ کیا مارٹن لوتھر نے، جس کی بنا پر ایک پورا ہی ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا کرسچینٹی کے اندر، پروٹیسٹنٹ کے نام سے. مثلاً یہ چیز جو مارٹن لوتھر کا جو نظریہ، جو کوشش تھی، جو اسٹرگل تھی، وہ صرف یہی تھی کہ بھئی جو ہے جو انٹرپریٹیشن ہے اسلامک، وہ پوپ کے ہاتھ میں نہ رہے، ہر انسان خود اس کو دیکھ سکے، اس کو اپنے مطابق دیکھ سکے، اپنے مسائل کے مطابق حل کر سکے. لیکن یہ بات جو ان سے تھی کچھ زیادہ ہی جو سا ہے وسیع ہو گئی، اور اس کے دور اثرات نکلے جو کہ بڑے نیگیٹو تھے. لوتھر کا بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوتھر کا احتجاج دراصل اسی چرچ کی حکومت کے خلاف تھا. لوتھر کو اس عمر کا احساس نہ تھا کہ جن مخصوص حالات کے ماتحت اس کی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ مسیح علیہ السلام کے عالمگیر نظام اخلاق کے بجائے مغرب میں ہر طرف بے شمار ایسے اخلاقی نظام پیدا ہو جائیں گے جو خاص قوموں سے متعلق ہوں گے، اور ان کا حلقہ ایسا بالکل محدود رہ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جس ذہنی تحریک کا آغاز لوتھر اور روسو کے تضاد سے ہوا، اس نے مسیحی دنیا کی وحدت کو توڑ کر اسے ایک ایسے غیر مربوط اور منتشر وسعت میں تقسیم کر دیا جس سے اہل مغرب کی نگاہیں اس عالمگیر مقنع نظر سے ہٹ کر جو تمام نوع انسانی سے متعلق تھا، اقوام ملل کی تنگ حدود میں الجھ گئیں. اب یہ روسو کون تھا؟ روسو نے سوشل اویئرنیس کے لیے کام کیا. وولٹیئر روسو نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی اس گورنمنٹ سوشل کانٹریکٹ کے نام سے، اور اس میں ساری دنیا کو ایک نیا نظام حیات دیا، جس کے مطابق جو یورپ تھا وہ ڈفرینٹ، میں یہ کہہ سکتا کہ مینی مور، ایک جو تھا نا یونٹی کے اندر وہ ڈیوائڈ ہو گیا. اس سے ان میں ایک نیشنلزم کا جو تھا نا رجحان پیدا ہو گیا. پھر اسی دور میں سائنٹیفک نالج اتنا آگے بڑھ گیا، گلیلیو اور رینے ڈیکارٹ نے جو سا ہے اتنا انسانی ذہن کو جھنجھوڑا، برین اسٹارمنگ کی، کہ ان لوگوں نے مذہب ہی کو جو سا تھا نا مذہبی ضمور توڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھی اپنے شعوری طور کو، جو شعوری توجہ ہے اس کو فطرت کے ابدی ظلموں کی طرف پھیریں، متوجہ کریں اس طرف، اور ہم جہاں تک کہ ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ سے اسٹرانگسٹ کرنے کا موقع مل سکے. اور یہی ساری باتیں جو سی تھی نیشنلزم کی بنیاد بنی، اور بعد میں ہیگل کے نظریے کے مطابق جو تھا کہ سوچا کہ قوم پرستی کی بنیاد پر اس کی سیاسی تنظیم کی جائے قوموں کی، تاکہ وہ دوسری قوموں پر حکومت کر سکیں. تو یہ جو سا تھا نا، اس طرح آگے کے نظریات بڑھتے چلے گئے، اور آج ہمارے سامنے جو برٹش جو پاور ہے، جو ویسٹرن پاور ہے، جو اتنی اسٹرانگ سے اسٹرانگیسٹ ہے، اس کی وجہ سے یہی چند باتیں ہیں بنیادی، اور بھی اس کے علاوہ ہیں، لیکن ہم نے صرف یہاں پر چند ایک باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان ڈیٹیل کلاس میں پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم، ٹیک کیئر یور سیلف.